دوستوں ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ وہ پروگرام جو ہم نے وزیر اعظم پاکستان کے معاونین خصوصی کے متعلق کیا تھا، وہ بنیادی طور پر ایک تبصرہ تھا اس خبر پر جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ مبینہ طور پر ان حضرات کے پاس بیرونی شہریت ہے یا یہ فارن سٹیزنز ہیں، جن میں وہ 7 نام تھے۔ ان میں سے کچھ اپ ڈیٹ ہیں، کیونکہ ہم نے وہ پروگرام کیا تھا اس لیے اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی اس پر اپ ڈیٹ آیا، ان کی طرف سے تردید آئی ہے تو اس کے ذکر کریں۔ تو اس والے سے جن حضرات نے ایک خبر کے مطابق، ظاہر ہے جو سورس پہلے خبر کا تھا، ہمارے پاس کوئی اسپیشل ایکسیس تو یقیناً نہیں ہے، عام جو بھی اخبارات ملٹیپل ہیں ان کو دیکھنے کے بعد ایک تبصرہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو اس میں اب دنیا نیوز کے حوالے سے ایک خبر ہے کہ معید یوسف اور شہباز گل اور زلفی بخاری اور ندیم افضل چند، یعنی 4 لوگ ہیں اس خبر کے مطابق جنہوں نے اس میں کچھ تردید کی ہے، کچھ وضاحت کی ہے۔ تو ان میں معید یوسف شہباز گل کہتے ہیں کہ ان کے پاس کسی اور ملک کی شہریت نہیں ہے۔ اس طرح ندیم افضل چند بھی یہی فرماتے ہیں کہ ان کے پاس بھی شہریت نہیں ہے، اور انہوں نے اوپنلی یہ بات کہی ہے کہ ان کے پاس PR کارڈ ہے، یعنی پرماننٹ ریزیڈنٹ کارڈ ہے کینیڈا۔ تو اس میں بھی یہی ہے کہ وہ پرماننٹ ریزیڈنٹ ہیں، سٹیزن نہیں ہے کینیڈا کے۔ یہی سبب ہے کہ انہوں نے ظاہر الیکشن بھی لڑا، اور الیکشن میں آج کل آپ سمجھ سکتے ہیں حالات کے رسک عموماً جو سمجھدار آدمی ہے نہیں لے گا، انلیس کہ بڑا اسپیشل تعلق ہے اس کا ان مقتدر ہستیوں کے ساتھ جی، جو ایسے معاملات میں بچا لیتی ہیں۔ تو بہرحال معید یوسف، شہباز گل اور ندیم افضل چند کسی بھی پاکستان کے علاوہ کسی اور شہریت سے انکاری ہیں۔ تو زلفی بخاری جو ہیں، انہوں نے اس طرح سیدھا سادہ اس خبر کے مطابق انکار نہیں کیا، بلکہ ایک کاؤنٹر الزام لگایا کہ اپوزیشن جو ہے ان کو خود دیکھیں کہ بقول ان کے نواز شریف کے پاس اقامہ ہے یعنی پرماننٹ ریزیڈنس ہے، یا پرماننٹ نہیں ریزیڈنس ہے، جو بھی آپ کہیں کہ رہنے کا یعنی اجازت نامہ ہے، شاید ان کا مطلب یہی ہے کہ وہ دبئی والا۔ باہر یہ ان کی ورژنس ہے، پہلے بھی وہی خبر انہی اس رائے سے تھی جس پر تبصرہ کیا ہے، اس کی وضاحت اب انہوں نے کی ہے، اس کا ذکر کر دیا۔ ان اینڈ آؤٹس یہ ہیں کہ اسی پر اگر دیکھیں کہ معید یوسف کہتے ہیں، یعنی جواز پیش کرنے کے لیے کہ میرے پاس اور کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں جب سے وہ انہوں نے ذمہ داریاں سنبھالی ہیں وہ امریکہ نہیں گئے اب امریکہ نہ جانے سے کیا شریعت کی نفی ہوتی ہے؟ یعنی کہنا تو یہ کلیئرلی چاہیے کہ دیکھیں میرے پاس قطعاً نہیں ہے، اگر امریکہ میں رہتا تھا تو جس طرح ندیم افضل چند نے کہا کہ میرے پاس ریزیڈنٹ کارڈ ہے، شریعت نہیں ہے۔ ریزیڈنٹ کارڈ ہونا ٹیکنیکلی کوئی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے، کوئی اس پر اعتراض کوئی قانونی تو موجود نہیں ہے فی الحال، کہ اگر کوئی قانون کل بدل جائے تو علیحدہ بات ہے۔ اس طرح زلفی بخاری نے گویا کنفرمیشن انڈائریکٹ کی، انہوں نے انکار نہیں کیا بلکہ الٹا دوسروں پر کہا کہ ان کے پاس اقامہ ہے حالانکہ دبئی کا اقامہ بڑا عارضی سا ہوتا ہے، اس طرح نہیں ہوتا جس طرح کینیڈا یا امریکہ وغیرہ کا اقامہ ہوتا ہے، دیٹ ان فیکٹ لیڈس ٹو سٹیزن شپ، اور اس کے پاس لامحدود ٹائم تک رہنے کی، یعنی جب تک چاہیں ساری زندگی رہ سکتے ہیں، جبکہ UAE کا موسٹلی جس ٹائپ کے یہ جاب بیسڈ ہوتے ہیں وہ ان کی بالکل نیچر ڈفرینٹ ہے، اور یہ لے مین کو کنفیوز کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں۔ یعنی دبئی کا جاب بیسڈ، اور یہ اس لیے تو سیلری کا کہا گیا تھا نا کہ وہ جاب ہونا مشروط تھا، اس کے لیے شرط تھی اقامے کے لیے، تو وہ جو اس ٹائپ کا ویزا ہے، اس ویزے ہونا اور ایک پرماننٹ ریزیڈنٹ امریکہ یا کینیڈا وغیرہ کا ہونا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ صرف اتنا ہی سٹیزن شپ اور پرماننٹ ریزیڈنس میں فرق ہے، زیادہ تر، یعنی ویسے تو بہت تفصیلی اگر جائیں تو مائنیوٹ فرق ہے کہ وہ ووٹ نہیں ڈالتا، یہ ووٹ ڈالتا ہے۔
اور کچھ اور ہیں کہ وہ کن رشتہ داروں کو بلا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ زلفی بخاری صاحب اپنی سٹیزن شپ جو ہے اس کو ایکویٹ نہیں کر سکتے ان چیزوں سے. یہ ایک لے مین کے لیے، مطلب لے مین کو بھی پتہ ہے، کوئی اس کے لیے اسپیشل نالج نہیں چاہیے. اور ندیم افضل صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ شریعت اور پی آر کارڈ میں فرق ہوتا ہے، اور یہ بالکل بات درست ہے کہ فرق تو ہے، جس طرح میں عرض کر رہا ہوں. اس خبر میں ویسے ایک بات ہے کہ شہزاد اکبر کا جو اعتصاب کے حوالے سے اسپیشلٹی رکھتے ہیں وہ ذکر نہیں تھا. اس پر بھی لوگوں میں عام طور پر جو امپریشن ہے وہ یہی ہے کہ وہ بھی بیرون ملک سے ہی برآمد ہوئے ہیں اور وہ بھی کسی دوسرے ملک کی شریعت رکھتے ہیں. تو بہرحال یہ بات تھی. حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ بالکل اتھارٹیٹیو انداز میں خود وزارت داخلہ یہ ایشو کرتے تاکہ اس پر کوئی اس پر رنگ بھرنے کی ضرورت اور گنجائش ہی نہ رہے، اور نہ انکار یا اقرار کی پر یہ مبنی بات ہو. بالکل ان کے پاس جب ساری انفارمیشن ہیں، آخر ان کے مشیر وزیر معاونین ہیں نا، تو انہیں بتا دینا چاہیے کہ یہ لسٹ ہے، اس کے پاس یہ ریزیڈنس ہے، اس کے پاس یہ سٹیزن شپ ہے، دوری ہے، تیری ہے، یا کسی ایک ملک کی ہے. اور خاص طور پر جو ریگولرلی پاکستان میں نہیں رہتے بالفرض اچانک ہی نمودار ہوئے، ان میں کیا اسپیشل بات ہے کہ جس کے لیے ان کی خدمات بہت ضروری تھی. یعنی بہت سارے ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ مخصوص کسی شعبے میں ایک خاص لیول کی ویریفیکیشن آ جائے کہ اس خاص اسپیشلٹی میں اس کیلیبر کا بندہ نہیں ہے ہمارے ملک میں، جو ہیں وہ کہیں اور بیزی ہیں، یہ جاب ہے اس کے لیے نہیں ہے. تو اس پر اگر وہ کمپنی، وہ امپلائر اپلائی کرے، ریکمنڈیشن دے، تو ویزا ایشو ہو سکتا ہے اس بیس پر کہ کیونکہ ہمارے پر یہ ماہرین کمی ہے ان کی، لہٰذا ان کو اسپیشل کیس کے طور پر دے دیں، یا جو بھی انہوں نے طریقہ کار اپنایا ہوتا ہے. تو اس والے سے یعنی خان صاحب نے یہ وعدہ تو کہیں کسی حد تک پورا ہی کر دیا کہ بیرون ملک سے لوگ آئیں گے جاب کرنے. آ گئے لوگ جاب کرنے. دیکھیں ان میں بھی اگر زلفی بخاری برٹش پاسپورٹ ہولڈر ہے تو ظاہر ہے وہ بھی آ گیا جاب کرنے. اس طرح وہ تانیہ ادروس آ گئی، دیکھیں نا، اس کے پاس مہارت ہے. اس طرح اور بھی اگر آپ ڈھونڈیں گے تو نکل آئیں گے. جس طرح یعنی واڈا صاحب بھی گویا امریکہ ہی کو چھوڑ کے، بقول ان کے ویسے تو کیس چل رہا ہے کہ آئے، تو وہ بھی گویا پاکستان میں دیکھیں نا اپرچونیٹیز پیدا ہوئیں، تو اسی وجہ سے آئے نا. تو اس والے سے یعنی اور کئی حضرات ہیں، ہو سکتے ہیں. تو آپ دوستوں سے اب اجازت لیتا ہوں، انشاءاللہ حاضری ہوتی رہے گی. خدا حافظ.